شرف للذاکرین وطاعته نجات للمطیعین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین کرام اور حضرات ضمیع کرام، قابل داد و تسلیم اور لائق مبارکباد ہم سماتے ہیں کہ جو اہل بیت کی خوشی کے موقع پر فرش مسرت بچھا کر اظہار عقیدت کرتے ہیں اور غم کے موقع پر فرش مجلس بچھا کر اپنی عقیدت کا اظہار کریں. ذکر آل محمد اور محبت آل محمد، ان دو چیزوں کی کرم نوازی ہے کہ کائنات میں شیعت کو اعلیٰ مقام حاصل ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. جتنے بھی عزا کے دشمن یا جتنے بھی ولایت کے دشمن آل محمد کے دشمن ہیں، وہ کل بھی رسوا ہو کے مر گئے. جو آج ہیں وہ آج رسوا ہو کے مر جائیں گے. جو آنے والے ہیں وہ کل رسوا ہو کے مریں گے. نہ آل محمد کے چاہنے والوں کو کل کوئی مار پایا تھا، نہ آج کوئی مار پایا ہے، نہ کل کوئی مار پایا. سبحان اللہ سبحان اس لیے صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے کہ لوگ اپنے ظلم کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی بربریت کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنی نجس اور غلیظ سوچ کا اظہار کرتے ہوئے ایک بدن کو، سر کو تن سے جدا کر سکتے ہیں، ایک بدن کو مار سکتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت، اس کی شرافت، اس کی انسانیت کو کائنات کا کوئی خنجر قتل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر قتل ہو جائے تو شرافت نہیں رہے گی. اگر قتل ہو جائے تو انسان کا ایمان نہیں رہے گا. یزید کی فوج نے اور شبر جیسے ملعون نے کل کربلا کے میدان میں یہ سوچ کر آقا حسین علیہ السلام کو ذبح کیا تھا کہ حسین کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، سمجھو حسین ختم ہو گئے. لیکن اسے کیا معلوم تھا جہاں شہادت انسان کو منزل معراج پر لے جائے اس مقام کا نام حسین ابن علی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. چلے درمیانے مجلس میں ایک سورہ فاتحہ برائے سال ثواب مرحومہ شہنشاہ بانو بنت نظائر حسین کی روح کی سال فرمانا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اگر اپنے کمال تک جانا چاہتا ہے تو اسے عبادت پروردگار اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی حتی الامکان کوشش کرنا پڑے. وہ انسان
منزل کمال تک جا ہی نہیں سکتا کہ جو عبادت میں کمال حاصل کرے۔ وہ انسان کمال تک نہیں جا سکتا کہ جس کا کردار اسے اعلیٰ پیمانے پر نہ لے جا سکے۔ دو چیزیں ہیں، دیکھیے یوں تو ہم بار بار اعلان کرتے ہیں اور آخری سانس تک کرتے رہیں گے، اور دعا یہی ہے ہماری کہ پروردگار، ہماری پہلی دعا یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں زیارت حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ آمین۔ اور ہماری آخری دعا یہ ہے کہ خون منتقم حسین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت امام حسن علیہ السلام کی صحبت میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو مسئلہ یوں تو ہم بار بار اعلان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ہر دعوے کو عملی جامہ پہنانا یہ شیعوں کا پہلا فریضہ ہے۔ دعویٰ بعد میں ہو لیکن عمل کی آواز آپ کے کردار سے، اعضاء و جوارح سے پہلے آنا چاہیے۔ جب تک انسان کا دل نورانی نہ ہو، کہ جسے قلب نورانی کہا جاتا ہے، قلب نورانی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کو منور کرنے کے لیے صرف باتوں سے کام لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قلب انسان کا جو وجود نورانی ہوتا ہے وہ عمل کے ذریعے ہوتا ہے، اور عمل جب انسان کے وجود کو نورانی کر دیتا ہے پھر باتوں سے کام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ کا عمل آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہے جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر آل محمد کا چاہنے والا ہے، شاید میں کچھ عرض کر سکوں، اگر ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، نوجوانوں سے میرا خطاب اس منزل میں ہے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بھرپور توجہ کا طلبگار اور خواہش مند ہوں، اس لیے کہ میں ایک بہت اہم پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں اس ممبر رسول والے رسول سے، کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں وہی کرنا ہے کہ جو آل محمد چاہتے ہیں۔ ہم وہ کریں جو آل محمد چاہتے ہیں، جو اہل بیت کی مرضی ہے۔ تو پھر جان لیجئے اگر آپ نے اپنے آپ کو اس منزل میں اتار دیا اور اپنے آپ کو آپ نے اس کسوٹی پر لا کے رکھ لیا ہے، ہم نے مقصد بنا لیا، ہم نے ذہن بنا لیا ہم تو صرف وہ کریں گے جو اہل بیت چاہتے ہیں، تو آپ خوش ہو جائیے، آپ کے لیے پیغام عالی ہے۔ اگر آپ نے وہ کیا جو اہل بیت چاہتے ہیں تو پھر علی مرتضیٰ آپ کو وہ دیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت آپ کو وہ عطا کریں گے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بیت آپ کو وہ عطا کریں گے جو آپ چاہتے ہیں، علی مرتضیٰ آپ کو وہ دیں گے جو آپ کی خواہش ہوگی۔ یاد رکھیے انسان اگر اپنے مقصد تک جانا چاہتا ہے، کامیابی کے اعلیٰ پیمانے تک جانا چاہتا ہے، آپ دیکھیں اگر ہم نے وہ کیا جو اہل بیت کی مرضی ہے تو کیا واقعہ اہل بیت ہمیں وہ عطا کریں گے جو ہم چاہتے ہیں؟ ہمیں کیا کوئی ایسا واقعہ وجود میں نظر آیا کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے اگر ہم نے وہ کیا کہ جو اہل بیت چاہتے ہیں تو اہل بیت ہمیں وہ عطا کریں گے کہ جو ہماری خواہش ہوگی، جو ہماری طلب ہوگی، جو ہماری چاہت ہوگی۔ تاریخ اسلام شاید ہے، مدینے کی گلی ہے، وہاں پر ایک درزی ہے جو کپڑے تیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر! میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہماری زندگی عمل کی منزل میں آ گئی تو کمال عمل یہ ہوگا، ہمیں نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، بلکہ جس گلی سے گزر جائیں گے ہمارا عمل آواز دے گا کہ یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ آل محمد کا چاہنے والا جا رہا ہے، اس لیے کہ اسلام نے دعوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک اس کو عملی جامہ نہ پہنا دے۔ بے شک۔ مدینے کا درد ہے، بڑی توجہ نوجوانوں سے کرتا ہوں، ہم وہ کریں کہ جو آل محمد چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں آل محمد کس طریقے سے ہماری مدد کریں گے واقعات کی پیش ہے۔ مدینے کا درد ہے، ہر روز کی طرح شام کو دکان بند کر کے جب اپنے گھر کی طرف چلا، اچانک اس کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ اوپر بلڈنگ سے ایک بچہ چھت سے نیچے گرنے والا، چھت سے نیچے گرنے والا، جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا اور صدق دل کے ساتھ انگلی سے اشارہ کیا۔ ادھر ادھر کھڑے ہوئے افراد دیکھ رہے تھے،
اشارہ کیا، لوگوں نے کیا دیکھا؟ اشارہ اس نے کیا، وہ اپنی منزل سے چل دیا، لیکن اب نہ زمین پہ آیا، ہوا میں بولنا ہو گیا۔ جب ہوا میں بولنا ہوا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہوا میں بولنا ہو گیا بچہ۔ اب یہ تو میں ہے زمانے والے جن کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، بھئی آج اگر یہ پوزیشن ہو، یہ کنڈیشن ہو، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ معجزہ ہے۔ حالانکہ وہ معجزہ نہیں تھا، معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزہ وہ کام ہے جو صرف نبی اور امام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ کرامت اور ہوتی ہے، معجزہ اور ہوتا ہے۔ کرامت تو ولی خدا کے ہاتھ سے ظاہر ہو سکتی ہے، جو لوگ لگائے وہ منزل اعلیٰ تک جا سکتا ہے، لیکن ہر عمل معجزہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کام جو صرف نبی کر سکتا ہے یا امام کر سکتا ہے، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر نبی اور امام کے علاوہ اگر غیر معصوم معجزہ دکھانے لگے تو پھر معصوم نہیں رہے گا۔ کیونکہ اللہ کی دی ہوئی پاور کا نام، طاقت کا نام ہے معجزہ، جس کے ذریعے سے نبی اپنی نبوت کو ثابت کرتا ہے، امام اپنی امامت کو ثابت کرتا ہے، ولی اپنی ولایت کو ثابت کرتا ہے۔ اگر معجزہ دکھا دے تو کرامت اور ہے، معجزہ اور ہے، اللہ اکبر کا ثابت نہیں ہو پایا۔ وہ کام جو نبی کرے، امام کرے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ آپ طرف بیان فرماتے، وضاحت کرتے کہ جیسے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انگلی کے اشارے سے مولا کائنات نے ڈوبتا ہوا پلٹایا، انگلی کے اشارے سے۔ اللہ اکبر، اتنی یکسانیت اگر کسی کے اندر ہو تو ہم علی سے پہلے اسے خلیفہ رسول ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کم از کم انگلی کے اندر اتنی تاثیر ہو، اشارہ بھی نبی جیسا ہونا چاہیے۔ سلام پڑھے پر محمد والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جلدی نامل تفریق سمیٹنا ہے، اس لیے کہ مجھے بسودی کا احساس ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے جب لوگ میں حیرت ہوئے یہ کیا ہو گیا، ہم جیسے لوگ سمجھ رہے تو معجزہ ہو گئے، جبکہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ اسلام نے اور آل محمد کے عمل نے کسی بھی چیز کو پوشیدہ نہیں کیا۔ سب سے زیادہ کانفیڈنس اور یقین اگر کسی قوم کے پاس ملے گا، دعویٰ ہے میرا، تو وہ قوم شیعت ہے۔ آل محمد کے چاہنے والوں کے پاس یقین ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر روایت پڑھی جائے اور اس کے ذیل میں نتیجہ دیا جائے تو آل محمد کا چاہنے والا اسے پرکھتا نہیں ہے۔ پرکھ وہاں باہر والوں میں ہوتی ہے، ولایتیوں کی یہاں عقیدہ شرط ہوتا ہے، بے شک پرکھ نہیں ہوتی ہے، عقیدہ شرط ہے۔ اور جسے عقیدہ تسلیم کر لے پھر اس کے بعد پرکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ انسان کو عمل فائدہ نہیں دیتا، عقیدہ فائدہ دیتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ ہمارے محمد کے چاہنے والے، ہم وہ کریں جو آل محمد چاہتے ہیں۔ پھر آل محمد نے گارنٹی دی ہے، وعدہ کیا ہے، ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جو تم چاہو۔ بے شک ثابت کیسے ہوگا؟ ہو رہا ہے ثابت، مدینہ شہر ہے، گلی میں دردی کا اشارہ، جب بچہ ہوا میں بولنا ہوا، یہ آہستہ آہستہ اشارہ کرتا چلا گیا، بچہ نیچے آتا چلا گیا۔ جب بچہ صحیح و سالم نیچے آ گیا، ذرہ برابر بھی اسے کوئی تکلیف نہ تکلیف کا احساس، لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ بھائی میں حیرت ہے نا، یہ تو وہ کر دیا جو کوئی کر نہیں سکتا، ہم جیسوں سے نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، اگر آل محمد کے قول پر عمل کیا جائے، آل محمد کی سیرت کو نمونہ عمل بنایا جائے تو ہم بھی وہی کر سکتے ہیں جو وجود میں آیا۔ یہ اس کے عمل نے بتایا۔ لوگوں نے آ کے پوچھا کہ تم نے کیسے کر دیا؟
تم نے اشارہ کیا، بچہ ہوا میں معلق ہو گیا، آہستہ آہستہ اشارے کے ذریعے بچہ زمین پہ آ گیا، یہ تم نے کیسے کیا؟ کہ میں نے تو صرف اشارہ کیا تھا۔ واہ 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 واہ، ہائے ہائے، خدا کی قسم دے رہا، میں نے تو صرف اشارہ کیا تھا کہ گرنے والا ہے بچہ، کہ پھر ہوا کیسے؟ اس کی وجہ تو بتاؤ۔ کہ وہ ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھا، سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد چہرے دیکھ کے کہتا ہے آج مجھے یقین ہو گیا جو اہل بیت نے وعدہ کیا تھا کہ تم نے یہ کیسے کر دیا، ایسا کون سا عمل تھا جو تمہیں اس منزل تک لے آیا کہ میں نے آج تک وہی کیا ہے جو اہل بیت چاہتے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کہ میں نے آج تک وہی کیا جو اہل بیت چاہتے تھے، جو علی مرتضیٰ چاہتے تھے، اور آج علی نے وہ کر دیا جو میں چاہتا تھا۔ سلمان پڑھے محمد محمد۔ اگر عمل ہے تو سب کچھ ہے۔ ہم سوچے کہ دردی ہے، کیا دردی اس کا مان تک جا سکتا؟ ایک جوتیوں میں گانٹھ لگانے والا، جوتیاں سلنے والا مجھے، ذرا آپ اس کے ورک کا اسٹینڈرڈ دیکھیں، اس کا کام دیکھیں۔ ہم سوچتے ہیں نا ہم اور مزدوری کریں، لوگ کیا کہیں، ہم اور پیدل چلے لوگ کیا کہیں۔ اگر ہم لوگوں کے کہنے پہ عمل کرتے رہے تو جو کہنے والے ہیں وہ ہمارے بچوں کے خرچ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، ہماری فیملی کی ذمہ داری وہ نہیں اٹھانے والے ہیں۔ وہ ذمہ داری اللہ نے ہمارے کاندھوں پہ عائد کی ہے اور قانون بنا دیا، گھر کے دروازے کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ واہ 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 واہ، دروازے کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ زوجہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، اسلام نے ہر چیز کو واضح کر دیا کہ دیکھو کہنے والوں پہ نہ جانا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے آل محمد کیا کہتے ہیں، آل محمد کیا چاہتے ہیں۔ ارے لوگ تو غلط کام بھی کرتے ہیں تو کیا آل محمد کا چاہنے والا بھی غلط کام کرنے لگے گا؟ ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے، ہمارا شعار کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں وہی کیا کہ جو علی مرتضیٰ چاہتے تھے، میں نے انہیں راضی کرنے کی کوشش کی، ہر وقت ہر آن ہر عمل میں نے انہیں یاد کیا، ہر عمل کے بعد میں نے انہیں یاد کیا، اور میں ڈرتا رہا، خوفزدہ رہا کہیں کوئی قدم ایسا نہ اٹھ جائے جو علی کی مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ اکبر، ذرا مقام دیکھیں، جب علی کی مرضی کے خلاف کام کیا تو اتنا عظیم عہدہ ملا، تو جو علی کے خدا کی مرضی کے اعتبار سے کام کرے اسے کتنا عظیم عہدہ ملے گا۔ یہ مولا کائنات کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے کہ جو علی کی مرضی کے مطابق کام کرے اسے اتنی کرامت مل جاتی ہے، تو جو خدا کی مرضی کے مطابق کام کرے اسے تو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے یا محمد مصطفیٰ کہا۔ سلام علیکم ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آل محمد ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ایک موچی ہے، راستے پہ بیٹھ جاتا، روڈ کے کنارے جوتوں پہ پالش کرتا، ٹوٹی ہوئی جوتیاں سلتا، ورک کا اسٹینڈرڈ اتنا لو ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کام کو نہ دیکھیں، آپ ایمان کو دیکھیے، صداقت کو دیکھیے، طہارت اور عفت کو دیکھیے، جس پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے اور آل محمد کی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آواز قدرت آتی ہے، ہم پروردگار ہیں، ہم اعمال کے قبول کرنے میں انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں، جائیداد کو نہیں دیکھتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اگر کسی آدمی کی نیت خراب ہوتی ہے تو اس کا عمل کبھی قبول نہیں ہوتا۔ کہیں ہم یہ نہ سوچنے لگے کہ ہم خوش فہمی کا شکار ہو جائیں، ہمارے ورک کا اسٹینڈرڈ پر پھر ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اللہ تو ہم سے راضی ہے، دے رہا ہے، ہمارا کام اچھا چل رہا ہے، بزنس اچھا چل رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، بزنس اگر لو ہو جاتا ہے تو بھی اللہ امتحان لے رہا ہے۔
اور اگر ہائی ہو جاتا ہے تو بھی اللہ امتحان لے رہا ہے، کیونکہ وہ انسان ہی نہیں جو 24 گھنٹے امتحان کی منزل میں نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھیے گا، پروردگار ہمیشہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے جنہیں ہدایت تک لانا چاہتا ہے۔ یوں تو زمانے میں بہت سارے کافر ہیں، ان کا بزنس اچھا چلا تو چلتا ہی جا رہا ہے، وہ تو پہنچاتے ہیں پھر بھی اچھا، تکلیف دیتے ہیں پھر بھی اچھا۔ یاد رکھیے گا، پروردگار امتحان انہی کا لیتا ہے جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اگر ہدایت امتحان کے بلبوتے پر نہ ہوتی، مقام اگر ہدایت کے بعد نہ ملتا، تو یاد رکھیے گا امتحان آل محمد نے پہلے دیا ہے، مقام پروردگار نے بعد میں عطا کیا ہے۔ اور آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، امتحان دینے کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ کون کس منزل پر فائز ہوا ہے، کون کس منزل پر فائز ہوا ہے، کس کی صلاحیت کا معیار کیا ہے، کس کی کوالٹی کیا ہے۔ امتحان دینے کے بعد امپرومنٹ ہوتا ہے، انسان درجے تک جاتا ہے۔ اللہ نے بھی جناب ابراہیم کا امتحان لیا، امتحان میں جب کامیاب ہو گئے تو آواز قدرت آئی، قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت تک اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اسے امتحان کی منزلوں سے گزرنا ہوگا۔ سب سے پہلی منزل کا نام ہے عبادت۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے سب سے پہلی منزل کا نام ہے عبادت پروردگار۔ اگر ہم پہلی ہی منزل میں فیل ہو گئے تو پھر دوسری منزل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب پہلی ہی منزل میں ہم ناکام ہیں تو دوسری منزل تک جانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ روزے دار وہی ہوتا ہے کہ جو عبادت کے ساتھ روزہ رکھے۔ انسان پورے دن صبح سے مغرب تک بھوکا رہے اور نماز نہ پڑھے، کیا وہ روزہ ہے؟ حالانکہ دونوں کا کام ایک ہے۔ روزہ ماہ رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے ہے، نماز ہر دن اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور یہ نور اللہ نور کی منزل ہے کہ ایک رضا پروردگار کے لیے دوسری عبادت کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے۔ اس لیے رمضان میں ہر عمل کا ثواب 10 گنا رکھا گیا۔ دوسرے مہینوں میں ایک آیت پڑھو گے 1 آیت کا ثواب، اس میں 1 آیت پڑھو گے 10 آیتوں کے برابر۔ تو یاد رکھیے گا، دوسرے مہینوں میں 1 رکعت کا ثواب 1 رکعت کے برابر، لیکن ماہ رمضان میں اگر روزہ رکھ کے عبادت کی جائے تو 1 رکعت کا ثواب 10 رکعت کے برابر ملے گا۔ اور پروردگار اسی کو نعمتیں دیتا ہے تو شکر کے عنوان سے کبھی سجدے میں سر جھکاتا ہے، کبھی سینے پر ہاتھ لے آتا ہے۔ سلام پڑھے نا محمد والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے محسوس کیا نماز ہماری عبادت پہلا فریضہ، اولین فریضہ ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس کائنات کی سب سے بڑی طاقت کہ جسے مسلح ہے، اس سے بڑی سکون کی مسرت آپ کو کائنات میں کہیں نہیں، جسے مسلح۔ اور جب انسان مسلح پہ پہنچ جاتا، آیت العظمیٰ سید روح اللہ خمینی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہونے لگتا تو تمہارا نفس شیطان سے جنگ کرنے لگتا۔ نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، اگر صاحب ایمان ہو تو سمجھو اس مسئلے کو کہ اب تمہارا نفس جنگ کے میدان، دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر کی نظر دوڑاؤ اس میدان میں، کیونکہ نماز کا وقت آ رہا ہے تو شیطان کا لشکر دکھائی اور وہ ہر سمت سے یہ کوشش کرے گا کہ کوئی ایسا راستہ نہ چھوڑا جائے کہ جہاں سے یہ اپنے نفس کو بچا کر نکال دے جائے۔ تمہارا نفس امتحان کی منزل میں ہے، جنگ کے میدان۔ نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، ایک مرتبہ اپنے کمبل سے
اپنی رجائی سے منہ باہر نکالا، ٹائم دیکھا، ابھی تو اذان کا وقت نہیں ہوا، پہلا سگنل ہے قدرت کی جانب سے، پھر اندر، اس کے بعد پھر بے چینی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک جنگ ہے جو شیطان سے شروع ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اٹھ کر وضو نہیں کر لیتے، جب تک شیطان اور اس کا لشکر طاقت محسوس کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی اٹھ کر اپنے سردی کے موسم میں اگر تم نے اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی کو اللہ کی خوشنودی کے ارادے سے، اس کی رضا سے اپنے چہرے پہ ڈالا، تو یہ پانی تمہارے چہرے تک آتا ہے، ادھر اس کا لشکر کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور جب تم وضو کر کے مصلی تک پہنچ جاتے ہو، ابھی بھی طاقت سرو کر رہا ہے، آخری سانس تک لڑے گا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا ورک یہ ہے۔ مہینے میں سال کے 365 دن ہوتے ہیں، ایک گھنٹے کے لیے کیا، ایک منٹ کے لیے بھی کاہلی اور تساہلی سے کام نہیں لیتا۔ ایسا ورک ہے اس کا، وعدہ کر کے آیا ہے، لا اقدمنک علی صراطک المستقیم، پروردگار نکال تو رہا ہے، لیکن میں ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے بہکا تو دیا، لیکن بہکنے کے بعد دوبارہ اگر ہم سنبھل گئے تو یاد رکھیے اسی کا نام ہدایت ہے۔ کم از کم شیطان کے قول سے ہی ہدایت حاصل کر لی جائے کہ شیطان نے بھی ثابت کر دیا کہ میں بیٹھوں گا تو سیدھے راستے پر، غلط راستہ تو مجھے بھی پسند نہیں آتا۔ سلام پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ محمد میں ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر۔ خود تو کم وقت اور نالائق سیدھے راستے پر بیٹھتا، اور بندوں کو ٹیڑھے راستے پر، غلط راستے پر بھیجتا ہے۔ تو کیوں نہیں بیٹھ جاتا؟ سیدھے راستے پر بیٹھتا ہے، خود بیٹھتا ہے۔ اب جب جنگ جاری ہے، فرماتے ہیں آیت اللہ، جب تم مصلی عبادت تک چلے جاتے ہو اور جیسے ہی تم نے نیت کر کے تجدد الحرام کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سمجھ لینا اس میدان کو تم نے کامیاب کر لیا ہے، تم جنگ جیت گئے ہو، تمہارا نفس جیت گیا، شیطان اس کا لشکر ہار گیا ہے۔ اب سجدے کرو گے تو تمہیں کمال عطا ہوگا، کیونکہ پروردگار اس بات کو بیان کر چکا، میں انہیں کو مقام دیتا ہوں جو میری عبادت کے لیے اپنا سر بھی جھکا دیا کرتے ہیں، دل بھی جھکا دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد۔ ہمیں کچھ بھی کرنا ہے، ہم کوئی بھی پلان بنا لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، یہ وہ ایسا ویسا کچھ بھی پلان بناتے رہیں، پلاننگ کرتے رہیں، لیکن ہر پلاننگ کے بعد ہمارا رزلٹ یہ ہونا چاہیے کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہی ہمارے اندر سب سے بڑی بات ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم پلان بناتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، لیکن ساری پلاننگ میں ہم اسے بھول جاتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جبکہ حقیقت یہی ہے۔ اصل جو قدرت کا پلان ہے اس کا ذکر کرنا، اس پر ایمان رکھنا، صلوات پڑھے محمد والے اس پر ایمان رکھنے کا نام ہی ہدایت ہے۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں، جو آل محمد چاہتے ہیں، ہمیں وہ نہیں کرنا ہے کہ جو معاشرہ چاہتا ہے، ہمیں وہ نہیں کرنا ہے جو دنیا والے چاہتے ہیں۔ دنیا والے کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں، ہمیں سے کوئی مطلب اور واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب کی نگاہ میں اچھا بننا، آل محمد کی نگاہ میں اچھا بننا ہے، ہمیں آل محمد کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ صرف عمل کے ذریعے ہو سکتا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر ایک مہینے تک مستقل ہم نے جی توڑ محنت کر لی، عبادت کی منزل میں ہم نے وظائف پڑھے، ہم نے استغفار کیا، ہم نے معافی تلافی میں صرف ایک ماہ کثرت سے گزار دیا، ہو سکتا ہے اس ایک مہینے کے اینڈ پہ ہمیں موت کا پیغام آ جائے،
تو وہ ایک ماہ جو ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور ایسا ہی سوچ لیں ایک وہ شخص ہے جو بے عمل، اس کا پورا مہینہ 1 سے لے کر 30 تک یوں خالی گزر گیا، عمل کا کوئی پتہ نہیں، نماز 1 رکعت نہیں، سلام 1 نہیں، دعا کچھ نہیں، معافی تلافی، رات کو بستر پہ جاتا ہے، پرواہی نہیں رہتی ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے، نہ استغفار ہے، نہ تلافی، نہ معافی، اور 1 مہینے کے بعد موت کا پیغام آ گیا. تو مجھے بتائیے اب کامیابی کی منزل میں کون رہا؟ استغفار کے چانس کس کے پاس زیادہ ہے؟ جو ہر روز استغفار کر کے سویا اب اسے خوف نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر سند دے گئے جو استغفار کر کے سوتا ہے رات بھر کا سونا عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور جسے عبادت کی حالت میں موت آ جائے وہ زندگی میں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے. صلوات پڑھیں محمد اگر ہم چاہیں تو اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں. صرف 1 مہینے کے اندر ہم اپنی گزشتہ زندگی کی مغفرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کروا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ جتنا ہم نے لاپرواہی کے ساتھ بے پرواہ ہو کر اس کے قوانین کو توڑا، اس کی نافرمانی کی، معصیت کوشی میں لے کر ہوتے چلے گئے. نافرمانی یعنی اس کے حکم کی خلاف ورزی. اس نے کہا 17 رکعت نماز ہر نفس کے اوپر واجب ہے بالغ ہونے کے بعد، اور ہم نے کئی سال سے نہیں پڑھی. جس دن ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے تو اب علماء فرماتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا بے پرواہ ہو کر تم نے قوانین الہیہ کو توڑا، ان کی رعایت نہیں کی، اب جب ہدایت نصیب ہو جائے، شیطان کی چنگل سے تمہارا نفس آزاد ہو جائے، اور تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق حاصل ہو جائے، ہدایت حاصل ہو جائے، تو اب جتنا بھی وقت تمہارے پاس بچا ہے اس کو معافی تلافی میں، کثرت سے استغفار کرنے میں اپنے نفس کو اتنی ہی زحمت میں ڈالو جتنا تم نے گزشتہ دنوں میں اسے آزاد چھوڑا، اتنا ہی زحمت میں ڈالنا ہے. جب بھی وقت ملے واجب نماز پڑھو، اس کے ساتھ اپنی قضا نماز ادا کرنے کی کوشش کرو، اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ. یاد رکھیے گا ہمارے علماء جتنے بھی آپ دیکھیں ان کی زندگی اٹھا کر، ارے حرام تو بہت بڑی چیز ہے، ہمارے علماء کی زندگی میں آپ ایک مکروہ نہیں دکھا سکتے. اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے ایک مکروہ نہیں دکھا سکتے، جبکہ شریعت کے 5 حکم ہیں، اس میں مکروہ بھی ہے. مکروہ وہ کام ہے جس کے نہ کرنے پہ اللہ ثواب دیتا ہے اور کرنے پر کوئی عذاب نہیں دیتا. اللہ اکبر. جب آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے والے ہمارے علماء کا کردار ایسا ہے کہ ان کی زندگی میں ایک مکروہ نہیں ملتا، تو آل محمد کی زندگی کا معیار کیا ہوگا، آل محمد کے کردار کا معیار کیا ہوگا. ان کے کردار کا بیان سورہ مبارکہ احزاب کی 33ویں آیت میں اللہ اعلان کرتا ہے. ہم نے آیت تطہیر کو نازل کر کے بتایا اہل بیت کل بھی پاک تھے، اہل بیت آج بھی پاک ہیں. صلوات پڑھیں نا محمد صلی اللہ علیہ محمد. ایک مکروہ نہیں دکھا سکتے. واجب کا ترک کرنا تو بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ واجب کا ترک کرنا بھی حرام ہے. حرام تو بہت بڑی چیز ہے، مکروہ نہیں دکھا سکتے. اگر زندگی کا معیار یہ ہوگا، اب کیوں یہ اسٹینڈرڈ قدرت نے انہیں دیا، کیوں یہ درجہ قدرت نے انہیں دیا کہ ایران میں بیٹھ کر اگر وہ آرڈر دیتے جسے فتویٰ کہا جاتا ہے تو کائنات کے ہر گوشے میں ان کے فالوورز جو ہیں اسے قبول کرتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، کیونکہ ہمارے مرجع تقلید کا فتویٰ آیا ہے، عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اتنا اثر کیوں ہے آواز میں، اتنی تاثیر کیوں ہے آواز میں، اتنی طاقت اور قوت کیوں ہے فتوے اور آرڈر میں؟ وہ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے، ہم اسی کی آواز اور عمل میں اثر پیدا کرتے ہیں کہ جو ہماری مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے. ان کی زندگی میں ایک مکروہ، ایک روحانی شخصیت ہے، آپ اسے بہتر جانتے ہیں. ایران کی ایک روحانی شخصیت، قلب روحانی کیسے بڑھتا ہے، کیسے اس دل کو نورانی کیا. بڑی بڑی فلیکس لگی ایران کے اندر، کس کی؟ مرجع تقلید کی جانب سے.
انہیں لگایا گیا، خصوصیت دی گئی ہے آیت اللہ تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، وہ عظیم شخصیت، نورانی شخصیت کہ جس نے کردار کے بلبوتے پر، عمل کے بلبوتے پر یہ مقام اعلیٰ حاصل کیا، آیت اللہ تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں علماء کی زندگی کیا ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، اور کچھ کمینے تو ایسے بھی ہیں کہ جو تقلید کو مانتے ہی نہیں، جو رہبر کو رہبر نہیں مانتے، ان عقل کے اندھوں سے کم از کم اتنا تو پوچھا جائے کہ آج رہبروں کے پاس جو کچھ بھی ہے اور ہمارے علماء کے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے وہ ان ذریعوں، ان روزوں، ان حرموں کا نتیجہ ہے۔ اس میں جو انہوں نے راز و نیاز کیا، جو عبادت پروردگار انجام دی، جو وظائف پڑھے، جو ائمہ سے توسل کیا، یہ ذریعوں روزوں کا تقدس ہے جو آج ان کے پاس اتنا اثر ہے، ایران میں بیٹھ کر حکم دے تو کائنات کے ہر گوشے تک عمل کی آواز جاتی ہے، عراق میں بیٹھ کر آواز دے تو کائنات کے ہر گوشے تک عمل کی آواز جاتی ہے۔ یہ عمل کی آواز وہ ہوا لے کر جا رہی ہے جس پر حاکم علی مرتضیٰ کو بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں یہ مقام دیا گیا؟ یہ صرف عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مجھے بتائیے کہیں پر آیت اللہ تقی بہجت کا کوئی دعویٰ ہے؟ آقا سیستانی نے کوئی دعویٰ کیا؟ واقعی جو عمل کی منزل میں اتر جاتا ہے وہ دعوے نہیں کرتا، اس کا عمل خود ایک دعویٰ بن جاتا ہے، اس کا کیریکٹر خود ایک دعویٰ بن جاتا ہے جس پر دوسری قومیں دلیل نہیں کر سکتی۔ عمل کے بارے میں ہماری زندگی ذرا سا 4 کتابیں پڑھنے کے بعد لائف اسٹائل اچھا ہونا چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے، مکان اچھا ہونا چاہیے، کیا تصور کر سکتے ہیں؟ علماء کی زندگی، خدا کی قسم اللہ ایسے ہی درجہ نہیں دیتا۔ علماء کی زندگی پڑھیں تب محسوس ہوگا۔ ہر سال کتابیں شائع ہوتی ہیں اور لکھی جاتی ہیں، ان کی لائف کو بیان کیا جاتا ہے، زندگی کو لکھا جاتا ہے۔ زندگی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر پیاس لگتی ہے رہبر کو، جن کی ہم تقلید میں ہے، پیاس لگتی ہے، 1 گلاس میں پانی آتا ایک ظرف میں، اور اگر آدھا گلاس پی کر پیاس بجھ جائے تو بچا ہوا آدھا گلاس ویسٹ نہیں کرتے، پھینکتے نہیں۔ اللہ اکبر، نعمت پروردگار کی اتنی قدر، آدھا گلاس بچا ہوا ڈھک کر رکھ دیا جاتا، اس لیے جب دوبارہ پیاس لگتی ہے تو اسی بچے ہوئے پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں، 1 جگ پانی لیا اور اگر 1 گلاس پی کر پیاس بجھ گئی تو پورا جگ جو ہے وہ وہی دے دیا۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے گا اللہ کا یہ عدلیہ فیصلہ ہے قدرت کا۔ اس نے کہا کہ یہ نعمتیں تو میں نے تمہیں دی ہیں لیکن میں پروردگار ہوں، یہ یاد رکھنا، استعمال یہ سوچ کے کرنا کہ میں نے حرام میں عذاب رکھا ہے اور حلال میں حساب رکھا ہے۔ اگر پانی تمہارے اوپر حلال ہے تو یہ سوچ کر صرف نہ کرو، بے انتہا خرچ نہ کرو، اس کا حساب دے۔ اللہ نے حلال میں حساب رکھا اور حرام میں عذاب رکھا ہے۔ ہمارے علماء نے عمل کر کے بتایا کہ جب اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے والوں کا کردار ایسا ہے نعمت پروردگار کے لیے، تو پھر آل محمد کا کردار کیا ہوگا نعمت پروردگار؟ پھر ہمارا کیا فریضہ؟ ہم ان کے کردار کو نمونہ عمل بنائیں، اپنے اندر ان کی سیرت پیدا کریں، اثر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آیت اللہ تقی بہجت کی شخصیت صرف جو آیت اللہ خشانی نے اپنی کتاب میں لکھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ مسائل کی منزل تک آنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ خشانی نے آیت اللہ تقی بہجت کے بارے میں لکھا اپنی کتاب میں کہ اس اعلیٰ منزل پر فائز تھے، اور آیت اللہ مولوی نے ان کے بارے میں بیان کیا آیت اللہ بہجت اگر آج آیت اللہ تقی بہجت ہے تو صرف اپنے والدین کی اطاعت کی وجہ سے۔ آیت اللہ تقی بہجت سے کسی نے پوچھا حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ کو اتنے مرتبے جو ملے، یہ درجہ جو ملا ہے، یہ والدین کی اطاعت کی وجہ سے، جو آپ کے والدین نے آپ سے کہا آپ نے اس کو عمل کیا، آپ نے اس پر عمل کیا اور کثرت سے عمل کیا، کبھی اپنے والدین کو ناراض نہیں کیا، یہ والدین کی اطاعت کا نتیجہ ہے۔ تو جانتے ہیں اس اعلیٰ منزل پر فائز ہونے والی شخصیت کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں میں تو کسی مقام تک نہیں پہنچا، لیکن ہاں یہ بات حق ہے، اگر کوئی بچہ اپنے والدین کی اطاعت کرے تو وہ کسی بھی مقام تک پہنچ سکتا۔
بے شک بے شک کسی بھی مقام تک جا سکتا ہے. جب اپنے گھر سے نکلے ہیں ایران سے، سب سے پہلے کربلا پہنچے. 4 سال تک کربلا میں رہے. اپنے ساتھ 4 سال آیت اللہ تقی بہجت کربلا رہے. اور ان 4 سال کے اندر اس طریقے سے امام سے راز و نیاز کیا، خدا کی قسم قابل غور ہے یہ منزل کہ ہمارے ائمہ کبھی اسے نا امید نہیں کرتے جو ان سے لو لگاتا ہے، اسے وہ ضرور عطا کرتے ہیں جو اہل بیت سے مانگتا ہے. یہ جیتی جاگتی تصویر اور مثال ہے آیت اللہ تقی بہجت کی زندگی. اور یہ مرتبے 4 سال تک امام علیہ السلام کے حرم کے قریب رہے. امام سے راز و نیاز کی، زیارت حسین، تبسل حسین. امام حسین کی زیارت کا نتیجہ یہ تھا، اس ایمان کے ساتھ 4 سال گزارے کربلا میں کہ 4 سال میں حسین ابن علی نے کربلا میں 28 تحفے آیت اللہ تقی بہجت کو عطا کیے. 28 تحفے آیت اللہ خوشحالی کہتے ہیں. جب میں نے بیان کیا حضور کچھ بیان فرمائے کہ میں اور تو نہیں بتا سکتا، لیکن جب اصرار کر رہے ہو تو اس میں سے 2 تحفوں کا ذکر کر سکتا ہوں. ایک تو اللہ کے حبیب کے نواسے میں راز و نیاز کے بعد، زیارت کے بعد، ایمان کی سلامتی کے بعد، عبادت پروردگار کے بعد ایک تحفہ آیت اللہ تقی بہجت کو آقا حسین نے یہ عطا کیا تھا جیسے انہیں سامنے سے دکھائی دیتا تھا، ہر طرف سے نظر آیا کرتا تھا. اور دوسرا تحفہ یہ تھا کہ دنیا میں کسی کی بھی آواز سن سکتے تھے اور اسے پہچان سکتے تھے. اللہ اکبر. آج وہ لوگ کہ جنہیں مسئلے کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ علماء کی زندگی پر انگلی اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم ذرا سوچیں، اگر آل محمد کا احسان نہ ہوتا ہم دیوار کے پار کر نہیں دیکھ سکتے، اور وہ ہماری آخرت تک کے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتے تھے کہ تم کس منزل کی زندگی گزار رہے ہو. اگر حاجیوں پہ نگاہ ڈالی جائے تو بتا دیتے ہیں، اگر کوئی استخارہ کرنے جائے تو تسبیح بعد میں اٹھاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جینا ساتھ میں ہے، مرنا ساتھ میں ہے. صلوات پڑھے محمد یہ مقام 28 تحفے کسے؟ امام حسین سے. اس سے عظیم تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے سامنے سے دیکھتے تھے ویسے ہی آپ کو ہر طرف سے، ہر سمت سے نظر آتا ہے. اور دوسرا تحفہ آقا حسین نے یہ دی جو آپ کو ملا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے. کائے کا نتیجہ تھا زیارت امام حسین علیہ السلام. 4 سال، جب 18 سال کے ہوئے ہیں تب نجف کے حوضے میں پہنچے. سب سے پہلے کربلا نے وعدہ کی 3 چیزیں کربلا میں جو بھی جاتا ہے ظاہر اسے بغیر مانگے عطا کرتی. 3 چیزیں کربلا بغیر مانگے اپنے ظاہر کو عطا کرتی. پہلی چیز عمر کا اضافہ ہوتا ہے. دوسری چیز رزق میں برکت. تیسری چیز انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں. یہ 3 چیزیں کربلا اپنے ظاہر کو بغیر مانگے. اور جو مستقل اپنی زندگی کو عالم تفلیس سے، گناہوں سے بچا کے لایا اور پھر مستقل کئی سال امام سے راز و نیاز کرے، کیا اسے 28 تحفے کا حق نہیں؟ کیا اسے امام کی زندگی سے کچھ حاصل کرنے کا حق نہیں؟ امام نے عطا کر کے بتایا جو ہم سے راز و نیاز کرے گا، ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، ہم اسے ایسی پہچان عطا کریں گے، ہم اسے وہ معیار عطا کریں گے کہ وہ مرد ہو جائے گا لیکن نسلوں کے لیے نمونہ عمل بن کر رہے. آل محمد کے چاہیے آج ہر مقام پر، ہر جگہ حضور لنا نور کی منزل ہے کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے موقع پر ایک پہلو شکستہ بیوی کا ذکر کیا جائے. وہ بھی ماں ہے
کہ جس کا ایصال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام ہے۔ خدا مادر حسنین شریفین کریمین کے صدقے میں اس مختصر سی عبادت مرحومہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، مرحومہ کے برزخ کی آسانی قرار دینا، اس لیے کہ ماں کیا ہوتی ہے اور کس نعمت کا نام ہے یہ وہ جانتا ہے کہ جس کے سر پہ ماں کا سایہ ہوتا ہے، یا جس کی ماں دنیا سے گزر چکی ہے وہ جانتا ہے کہ جب تک ماں حیات تھی تو ہمارے پاس کتنی عظیم نعمت پروردگار موجود ہے۔ ایک ہی شخصیت ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کو دعائیں دیتی رہتی ہے۔ صرف چند فقرے پڑھوں گا ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتے ہوئے، اس لیے کہ ہم نے بار بار سنا اور بارہا سنا۔ شہزادی کے پہلو کا دروازہ لگایا، آہستہ آہستہ مجھے پڑھ کے صرف 2 یا 3 منٹ میں ڈسکس کروں گا، لیکن ایک جملے کے ذریعے میں آپ کی عقیدت کو پرکھنا چاہوں گا مصائب کی منزل میں میری مائیں بہنیں کی طور پر۔ سال میں 1 مرتبہ اس پہ رونے کا موقع ملتا ہے جو پورے سال تک اپنے حسین میں روتی ہے۔ میں آپ کی سماعتوں سے واقف ہوں، اللہ آپ کی سماعتوں پر رحمت نازل کرے، آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آج اگر کہیں کسی فرقے میں کسی کی موت ہو جاتی، کوئی بھی فرقہ ہو، زمانے کا اصول یہ ہے، زمانے کی رسم یہ ہے کہ قرابتدار اور رشتہ دار، محلے والے، بستی والے، قریے والے پرسہ دینے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ اکیلی وہ مظلومہ ہے زہرا کہ جو اپنے حسین کا پرسہ لینے حضرات کے گھر جاتے ہیں۔ اکیلی مظلومہ ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے مسائل کی ابتدا علماء فرماتے ہیں شہزادی کا پرسہ کس امام کو دینا۔ علماء فرماتے ہیں ویسے تو علی مرتضیٰ سے لے کر ہر امام بی بی کے پرسے کا حقدار، لیکن سب سے زیادہ جو خصوصیت حاصل ہے پرسے کی وہ ہمارے وقت کے امام عصر علیہ السلام، کیوں سننا زیادہ درد بھری منزل میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کس کے لیے آپ جب زیارت کرنے جائیں گے تو جناب زینب علیہ مقام کے حرم میں جا کے جب آپ زیارت پڑھیں گے تو اس میں ایک جملہ آتا ہے زیارت میں، سلام ہو اس مظلومہ پر کہ جس کے منکب پر مارتے مارتے ظالم کربلا سے شامل ہو گئے۔ نہیں ایسے آواز ذکریہ بلند نہیں کر جس کے منکب پر مارتے علا منکبن منکب پر مارتے مارتے، آج میرا دل چاہتا ہے مختصر سے وقت میں زہرا کی تکلیف بیان کر دی جائے، درد بیان کر دیا جائے۔ سلام اس مظلومہ پر زیارت کا خطرہ ہے، سلام و سلام علی کی، سلام اس مظلومہ پر جس کے منکب پر مارتے مارتے ظالم کربلا سے شام تک لے گیا۔ ہم تلاش کرنے لگے، ہم عربی داں نہیں تھے منکب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب ہم نے عربی لغت اٹھائی
تو ہمیں یہ ملا کہ من کا بدن کی ان ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو بدن میں اٹھی ہوئی ہوتی ہے. جب ہم نے اور وضاحت کی تو ہمیں یہ ملا آئے زینب اولیاء مقام تو ہمیں یہ ملا یہ کوہنی کی ہڈی منگل ہے. اللہ اکبر. یہ پیٹ کی ہڈی منگل ہے. یہ گھٹنے منگل ہے. سلام اس مظلومہ پر جس کے منگل پر مارتے مارتے ظالم کربلا سے شام لے گیا. سمجھ میں آ گیا نا. اب سمجھو کہ زہرا پہ کیا گزر گئی. علماء فرماتے ہیں جناب زینب نے کربلا سے شام تک جتنی مصیبتیں اتنے دنوں میں اٹھائی تھی تو فاطمہ نے ایک گھنٹے میں اٹھائی. اللہ قیامت کی منزل ہے. امام فرماتے ہیں تو میری جدہ نے اللہ اکبر میری جدہ زینب نے اللہ اکبر کربلا سے شام تک مصیبتیں اٹھائی. ابھی آپ منزل تک نہیں پہنچے بلکہ سے سنتے رہتے ہیں. آج چاہے کلیجے کا خون نکل جائے والے آئے ہیں ان کا غصہ قبول کرنا. یہ وقت کے امام میرا دل چاہتا ہے ہر مجلس حسین میں ہو سکتا ہے سارے امام نہ آئے ہو لیکن آج تو ماں کا غصہ لینا ہے. مجلس میں ہر امام آیا ہوگا. اے آقا تمہارے چاہنے والے اللہ جزاک اللہ. اللہ کوئی سوائے کمی کرنا کے میرا امام فرماتا ہے آہستہ آہستہ مجھے منزل تک جانا ہے. جی کھول کے رونا جی کھول کے رونا آواز دبا کے نہ رونا. اس لیے کہ تو ہر مجلس میں دعا دیتی تھی آج اس کا تعلق برابر ہوگا. آج حسنین یتیم ہو گئے. امام فرماتے ہیں تو میں جدہ زینب اولیاء مقام پر جو مصیبتیں کربلا سے شام تک ڈھائی گئی وہ میرے جدہ فاطمہ زہرا پر 1 گھنٹے میں بھاگی تھی. سنیں گے اس گھنٹے کی کیفیت کیا ہے. ہم نے اور آپ نے بھی بہت مسائل میں سنا بہت بڑا مقتل میں کہ بیوی جب کربلا سے چلی تو کیفیت بدن کی اور تھی سر کے بالوں کی کیفیت اور تھی. لیکن ہائے جب اپنے وطن لوٹ کر زینب پہنچی ہائے شوہر بھی نہ پہچان پایا زینب کو. اس لیے کہ سر کے بال سفید ہو گئے تھے بدن کی کیفیت تبدیل ہو گئی تھی. سننا لگا لو میرا امام طرف کے کہتا ہے جناب زینب سے جو مصیبتیں کربلا سے شام تک کھائی گئی لیکن ہاں وہ 1 گھنٹے میں میری جدہ فاطمہ نے برداشت کی. اس لیے کہ جب رسول کی تحریر لے کر میری جدہ دربار میں پہنچی سارے درباری بیٹھے تھے. رسول کی بیٹی 1 گھنٹے میرا مولا کہتا ہے کیسے بیان کروں. 1 گھنٹہ فاطمہ کے لیے اتنا سخت تھا کہ جتنا سخت زینب کے لیے کربلا سے شام تک کا سفر تھا. امام فرماتے ہیں جب میری جدہ دربار میں پہنچی سارے درباری بیٹھے ہوئے تھے. اللہ جانے کیسے محسوس کرو زہر کو لے جاؤ اس منزل تک سمجھ میں آ جائے گا درد کیا ہے. جب میری جدہ دربار میں پہنچی رسول کی تحریر لے کر رسول کی وصیت لے کر پہنچی. حاکم تخت پہ بیٹھا رہا رسول ذاتی کھڑی رہی درباری بیٹھے رہے. جب حاکم نے تحریر پھاڑ کر سننا ہونا کی قسم اور میرا امام کہتا ہے کیا گزر گئی میری جدہ پر. جب حاکم نے ملعون نے تحریر پھاڑ کر زمین پہ پھینکی سننا میری ماں بہنوں بڑا درد ہے. امام نے فرمایا جب تحریر پھاڑ کے پھینکی امام فرماتے ابھی تک میری جدہ کے بال کالے تھے لیکن جب فاطمہ اپنے بابا کی وصیت کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے لیے زمین پر بیٹھی تو
بال کالے تھے، لیکن آج میرا آقا فرماتا ہے جب زمین سے اٹھی فاطمہ تو بال سفید۔ اللہ، ارے کیا سوچ لیا فاطمہ نے، کیا سوچ لیا زہرا نے، 1 گھنٹے میں رسول ذاتی اتنا بدل گئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارے تمہیں کوئی کام نہیں سوائے کبھی کرنا نہیں۔ سنو اللہ سے 2 فطرے بچے ہیں مسائل کی منزل میں، سر کے بال سفید ہو گئے۔ تحریر جمع کرتے کرتے آپ نے بہت سنا ہے نا کہ 4 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ میں نہیں پڑھوں گا ٹوٹ گئی، اس لیے کہ میں علماء سے بھی معذرت چاہتا ہوں، جہاں تک میرا ذہن ساتھ دیتا ہے میں نہیں کہوں گا کہ پسلیاں ٹوٹی تھی، ابھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ایک مثال کے ذریعے سے ماں بہنوں تک یہ درد پہنچانا چاہتا ہوں۔ آئینہ اگر زمین سے گرے تو ٹوٹتا ہے، لیکن اگر اسی آئینے پر کوئی پیر رکھ کے گزر جائے تو ٹوٹتا نہیں، چور چور ہو جاتا ہے۔ میرے سمجھے ناداروں، چور چور ہو جاتا ہے۔ ارے فاطمہ در پہ نہیں گری تھی، فاطمہ پہ گرا تھا، چلتا ہوا دروازہ گرا تھا تو زہرا نے آواز دی، پزا ہی نہیں کی، پزا میرے قریب آنا، میرا گوشت صحیح۔ اللہ نے قیامت آ گئی، قیامت کا مرحلہ ہے۔ جیسے جناب فضا جناب اسما دوڑی اللہ رسول نے آخری کر رہے ہیں، جیسے جناب فضا جناب اسما دوڑی ایک مرتبہ بازو سے پکڑ کر بی بی کہتی ہے اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ جناب فضا کہتی ہے شہزادی ظالم علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر میں نے مسائل تمام کر رہا ہوں، پھندا ڈال کر لے گئے، رسی ڈال کر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ اتنا تو سنا رسول ذاتی نے، پہلو کا درد بھول گئی فاطمہ۔ ایک مرتبہ کا مجھے اٹھاؤ، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، جب اٹھا کے کھڑا دیا اب رسول ذاتی کہتی ہے فضا میرے بابا کا مانا لے آ، میرے بابا کی رضا لے آ، میرے بابا کا اثر لے آ۔ فضا لے کر آئی، اب رسول ذاتی کیا کرنے جا رہی ہے؟ رسول ذاتی نے ایک مرتبہ اپنے سر پہ ردائے رسول ڈالی اور ڈالنے کے بعد رسول کا سا ہاتھ میں لیا، سننا لگا وہ اب رسول ذاتی پہلو پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ پہنچی رسول کے روضے پر، رسول کے روضے پر پہنچی۔ میں نے مسائل تمام کر دیے رسول کے روضے پر پہنچی فاطمہ، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ رسول کے سرانے بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہتی ہے بابا بابا فاطمہ آئی ہے، سننا آخری فکرے بابا فاطمہ آئی ہے، بابا میرا حق چھین لیا گیا، میں صبر کرتی رہی، بابا حسنین نے باتیں دی میں نے صبر کیا، بابا علی کی خلافت چھین لی گئی میں نے صبر کیا، بابا میرا بیٹا چھین لیا گیا میں نے کچھ نہیں کہا صبر کیا، لیکن بابا آج میرے وارث کے گلے میں رسی ڈالی گئی ہے، فاطمہ سے صبر نہیں ہوتا۔ اے بابا آج فاطمہ تمہارے دروازے تک آ گئی، بابا تمہاری قبر تک آ گئی، اور بابا یہ جان لینا فاطمہ میں طاقت نہیں رہی صبر کرنے کی، بابا فاطمہ آج بددعا کرنے آئی ہے، فاطمہ بددعا کرنے آئی ہے بابا۔ جیسے رسول ذاتی نے یہ کہتے ہاتھوں کو اٹھایا، ہائے تاریخ کہتی ہے ادھر مسجد نبوی میں علی مرتضیٰ کے گلے اور ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی تھی، جناب سلمان فارسی سے میرا مولا کہتا ہے سلمان روضہ رسول تک چلے جاؤ، میں نے مسائل تمام کر دیا، درد ہے
سلمان روضہ رسول تک چلے جاؤ، آقا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، سلمان چلے جاؤ، آقا نہیں جا سکتا، کہ سلمان میں کہہ رہا ہوں جاؤ، کہ کیوں جاؤ، کہ اس لیے کہ آج رسول کی بیٹی پر دعا کرنے والا، سلمان چلے جاؤ، ارے کہیں ایسا نہ ہو مدینے میں عذاب الہی آ جائے، سلمان ہاتھ جوڑ کر کہتے مولا آپ کو کیسے پتا لگا کہ عذاب الہی ہونے والا ہے؟ کہ سلمان میری نگاہیں مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتا ہوا دیکھ، سلمان جلدی چلا جا۔ سلمان جب جانے لگے تو ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کہتے سلمان فاطمہ سے جا کر ایک ہی فکرہ کرنا، اے فاطمہ بد دعا نہ کرنا، تجھے علی کے حق کا واسطہ۔ اب سلمان پہنچے، رسول زادی کہہ رہی تھی بابا میں بد دعا کرنے جا رہی تھی، رسول زادی سے سلمان کہتے السلام علیکی ایتھا الساکرہ، اے رسول زادی علی مرتضیٰ نے کہا ہے بد دعا نہ کرنا میرے حق کا واسطہ۔ ارے فاطمہ نے ہاتھوں کو نیچے کیا، اے بابا علی کی وجہ سے بد دعا کرنے آئی تھی، علی کی وجہ سے، اے بابا بد دعا کے لیے بغیر